شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے یقین ہے جہاں بھی ہوں گے صحت مند اور تندرست ہوں گے اور ایک خوشیوں بھری زندگی گزار رہے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ ہنا اور میری جماعت میں آپ کو خوش آمدید۔ بچوں، آج ہم پڑھیں گے ہشتم اردو کی کتاب میں سے اس کا باب ہفتم، جس کا عنوان ہے دنیا میرے آگے۔ آج ہم پڑھیں گے سبق 7.3، جس کا عنوان ہے صنعت و زراعت، اور اس کا تیسرا لیکچر آپ کو پڑھایا جائے گا۔ ہمارا جو آج کا حاصل تعلم ہے بچوں، وہ پڑھنا کی فہرست سے لیا گیا ہے۔ نظم و نثر کو منشا اور مقصد کے حوالے سے سمجھ کر درست اتار چڑھاؤ اور روانی سے پڑھنا آج کے سبق میں آپ کو سکھایا جائے گا۔ لیکن اپنے سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ ہم کریں گے آج کے حاصل تعلم کی وضاحت اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے۔ قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کی تعلیمات پر خود عمل کرنا اور اس کی تعلیمات کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا اس قدر ضروری ہے کہ اس کے بغیر کوئی بھی انسان نہ دنیا میں صحیح معنوں میں کامیاب زندگی گزار سکتا ہے اور نہ ہی آخرت کی زندگی میں نجات حاصل کر سکتا ہے۔ بچوں، مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کیا اندازہ لگایا کہ اسلامی نقطہ نظر کی جو وضاحت ہے وہ کس سے متعلق ہے؟ بالکل درست، وہ پڑھنا سے متعلق ہے، کیونکہ ہمارے حاصل تعلم بھی جو ہے وہ آج کا جو حاصل تعلم ہے وہ پڑھنا سے ہی متعلق ہے۔ لیکن اب اپنے سبق کو شروع کرنے سے پہلے ایک بہت ہی مزیدار سرگرمی کریں گے۔ آپ نے بہت ہی الرٹ رہنا ہے۔ معلم درسی کتاب اردو کے کسی بھی سبق کی عبارت منتخب کر کے طلبہ کو بلند خوانی کرنے کے لیے دیں گے۔ دوران سرگرمی معلم بلند خوانی کرنے والے طلبہ کے درست اتار چڑھاؤ اور تلفظ کی جانچ کریں گے۔ آج کے روز معلم جو ہماری کتاب ہے، کتاب ہشتم کی کتاب اردو، اس کی کسی بھی سبق کی کوئی بھی عبارت منتخب کر کے کسی بھی طالب علم کو دیں گے بلند خوانی کرنے کے لیے، اور جانچ کیا کریں گے؟ درست اتار چڑھاؤ اور تلفظ کی۔ لہٰذا بچوں، آپ نے بہت ہی دھیان سے معلم کی بات کو سننا ہے اور جو وہ کہیں گے اسی عبارت کو آپ نے پڑھنا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ بہت خوب بچوں، بہت ہی اچھی سرگرمی تھی، بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو سر انجام دیا۔ بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف۔ آج کا جو ہمارا حاصل تعلم ہے، منشا اور مقصد کو سمجھتے ہوئے نظم و نثر کی عبارت کو پڑھنا، اس کی وضاحت و تفصیل سمجھانے کے لیے سبق صنعت و زراعت کا پہلا نصف آج آپ کو پڑھایا جائے گا۔ وقت کو ضائع کیے بغیر شروع کریں گے۔ خاص الفاظ: زر مبادلہ، معیشت، بالواسطہ، تقویت، جدت پسندی، کلیدی، منسلک، پروسیسنگ، اطلاق، ذریعہ معاش، بہتات اور ریستوران۔ خاص الفاظ پڑھنے کے بعد معلم کیا کرتے ہیں؟ معلم خاص الفاظ کے معنی اور مفہوم بتاتے ہیں، جو کہ درسی کتاب کی آخر میں موجود ہے۔ وہاں سے بتانے کے بعد اب ہم شروع کریں گے اپنا سبق کا متن۔ میں سبق کے متن کی پہلی اقتباس کو پڑھوں گی اور بچوں آپ مجھے بتائیں گے کہ اس اقتباس کو پڑھتے ہوئے ہم نے کس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ ہم نے مصنف کے منشا اور مقصد کو مد نظر رکھ کے اس کو پڑھنا ہے اور ہم نے عکس کرنا ہے کہ مصنف اس سبق میں بتانا کیا جا رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے اس سبق کو تحریر کرنے کا۔ دنیا میں ترقی یافتہ اقوام کی ترقی کا راز کیا ہے؟ تعلیم، دولت، ذرائع نقل و حمل، جدید اسلحے کی بہتات۔ یعنی یہ جو 4 چیزیں ہیں یہ ہے کسی بھی قوم کی ترقی کا راز، لیکن ان میں صرف اور صرف تعلیم ہی کسی ملک کو ترقی یافتہ بنا سکتی ہے۔ یعنی تعلیم ہی ایک ایسا ہتھیار ہے جو کسی ملک اور قوم کو کیا کر سکتا ہے؟ ترقی یافتہ بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں کے قدرتی وسائل، ان کا درست استعمال بھی ترقی کے لیے اہم ثابت ہوتا ہے۔ اگر ہم قدرتی وسائل کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت تقسیم کی ہے، یعنی پوری دنیا میں انہوں نے قدرتی وسائل کو اس طریقے سے تقسیم کیا ہے کہ ہر ملک کسی نہ کسی دولت سے مالا مال ہے۔ کسی علاقے کو تیل کی دولت سے مالا مال کر دیا تو کسی جگہ زمین میں ایسی تاثیر رکھ دی کہ وہ سونا اگلے، کسی پہاڑ میں معدنیات کے خزانے چھپا دیے کہ انسان اپنی کوشش سے انہیں استعمال میں لائے اور بھرپور فائدہ اٹھائے، اور کسی ملک کو دریاؤں کی نعمت سے نواز دیا۔ کتنے خوبصورت انداز میں مصنف نے اللہ تعالیٰ کی تقسیم کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے طریقے سے قدرتی وسائل کو تمام دنیا میں تقسیم کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے معلم بھی پڑھیں گے، آپ کو خاص الفاظ کے معنی اور مفہوم بھی بتائیں گے، اور جو جملہ آپ کو مشکل لگ رہا ہے، جسے سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے، اس کو بھی آسان کر کے آپ کو بتائیں گے۔ ہمارا آج کا پہلا نصف ختم ہوگا یہاں پر۔ صنعت میں زیادہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان کی صنعتوں میں اہم صنعت کپڑے کی ہے، یہ پاکستان کے زر مبادلہ میں بنیادی حیثیت کی حامل ہے۔ بچوں اس سبق
کے پہلے حصے میں مصنف نے سب سے پہلے تو زراعت کے بارے میں بتایا ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے ترقی یافتہ اقوام کی ترقی کا راز بتایا، پھر ملک پاکستان کس دولت سے مالا مال ہے وہ بتایا ہے، اس کے بعد زراعت کی بات کیا، اور اب وہ صنعتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. آپ نے ان مقاصد کو بڑا پیش نظر رکھنا ہے، ان باتوں کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ جو مصنف نے اس سبق میں لکھی ہیں، اور جس انداز میں معلم نے آپ کو بتایا ہے وہ بھی آپ نے اس کو بھی ذہن نشین رکھنا ہے. جیسے ہی معلم بلند خوانی ختم کریں گے اس کے بعد بڑھیں گے ہم اپنی سرگرمی کی طرف. آج کی سرگرمی کیا ہے؟ جو کام آج آپ کریں گے معلم جماعت کو 2 گروہوں میں تقسیم کریں گے، اور سبق صنعت و زراعت کے پہلے نصف کا آدھا حصہ ایک گروہ کو اور آدھا حصہ دوسرے گروہ کو تفویض کریں گے. وہ کس طریقے سے تفویض کریں گے؟ یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک ایک گروہ کو اقتباس دے دیا جائے گا، اور یہاں سے لے کر یہاں تک دوسرے گروہ کو اقتباس تفویض کر دیا جائے گا. دونوں گروہ مختص کیے گئے حصے کی بلند خوانی درست تلفظ اور اتار چڑھاؤ سے کریں گے. اس کے بعد بلند خوانی کے بعد اسی گروہ کا ایک رکن مصنف کے مقصد کی وضاحت بھی کرے گا، یعنی یہاں سے یہاں تک ایک گروہ کام کرے گا اور یہاں سے یہاں تک ایک گروہ کام کرے گا. بہت ہی دلچسپ سرگرمی ہے بچوں، اور جس طریقے سے معلم نے تقسیم کر دی ہیں دونوں عبارات آپ میں، وہ بھی قابل دید ہے. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد ان کی ایک تو بلند خوانی کرنی ہے درست تلفظ کے ساتھ اور درست اتار چڑھاؤ کے ساتھ، اور اس کے بعد اس سبق میں یعنی جو آپ کو حصہ تفویض کیا گیا ہے اس میں جو مصنف نے مقصد بیان کیا ہے وہ بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان کرنا ہے. یہاں پر ویڈیو کو روکے اور اس کام کو بہت ہی دلچسپی اور لگن سے کرے، جس دلچسپی اور لگن سے آپ نے معلم کے پہلے حصے جو انہوں نے پہلا متن پڑھا ہے اس کی بلند خوانی کی ہے، اسی طریقے سے اس کام کو بھی سر انجام دیں. جی بچوں، سرگرمی ہماری ختم ہوئی اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو سر انجام دیا. بڑھیں گے اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف جو کہ ہے مشق کے سوالات. یہ سوال جو ہے یہ کتاب کا سوال ہے اور آپ اس کو جماعت میں ہی حل کر کے جائیں گے. 2 سوالات ہیں جو آج کے متن سے متعلق ہیں. یہ والا سوال بچوں آپ گھر جا کر کریں گے. یہ تینوں سوال پہلا، دوسرا اور تیسرا یہ آج کے متن سے متعلق ہیں. جو متن آج آپ کو پڑھایا گیا ہے اسی سے متعلقہ یہ سوالات ہیں، آپ نے ان کو کاپی پر حل کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ گھر جا کر ایک اور کام کریں گے. ہر طالب علم کسی کتاب، اخبار یا رسالے میں سے زراعت کے شعبے سے متعلق کوئی بھی عبارت منتخب کرے گا اور درست لفظ اور اتار چڑھاؤ کے ساتھ پڑھتے ہوئے اس کی ویڈیو بنا کر اپنے ہم جماعتوں اور معلم کو واٹس ایپ کرے گا. بہت ہی مزے کا کام ہے. یعنی آپ اپنی پسند سے کوئی بھی عبارت منتخب کریں گے، اسے پڑھیں گے اور اپنے ہم جماعتوں کو بھی واٹس ایپ کریں گے اور اپنے معلم کو بھی کریں گے. یہاں پر ہمارا لیکچر ختم ہوا. کل ملیں گے اس سبق کے دوسرے حصے میں، یعنی ہم کل ختم کریں گے اسی سبق کا آخری نصف. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جو کام آپ کو کلاس میں تفویض کیا گیا ہے جو آپ نے گھر جا کر کرنا ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے کر کے لے کر آئیے گا. اجازت دیجیے. خدا حافظ. شکریہ.